السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے جناب دیجیے جواب میں آپ سبھی لوگوں کا ہم استقبال کرتے ہیں. دوستوں ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی بیوٹیفل ٹاپک. اور آج کی جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں علم کی اہمیت کیا ہے, یعنی کہ امپورٹنس آف نالج ان اسلام. تو دوستوں اس ٹاپک پر بات چیت کے لیے, گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے آج کے بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں, اور وہ ہیں شیخ ثناء اللہ عمری صاحب. یہ ہے داعی و خطیب اسلامک دعویٰ سینٹر پھنجی بٹو سے. تو دوستوں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جو گیسٹ ہیں ہمارے آج کے, یہ اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں. اور آئیے سب سے پہلے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, جیسے کہ میں جانتا ہوں کہ اور ہمارے گھر بیٹھے درشک بھی یہ جانتے ہیں کہ آپ اس شو میں پہلی دفعہ بھی آ چکے ہیں اور اس بات پر, اس ٹاپک پر بات چیت کیے تھے کہ اسلام اینڈ ٹیررزم کے اوپر. صحیح حقیقت جی, تو وہ ایپیسوڈ بھی ہمارے گھر بیٹھے درشکوں کو بہت پسند آیا تھا. آپ کے جواب دینے کا جو انداز ہے, جس طریقے سے آپ جواب دیے, وہ سبھی کو پسند آیا ہے, اور امید ہے کہ آج کا یہ ایپیسوڈ بھی اتنا ہی اچھے طریقے سے چلے گا. تو آج کی ٹاپک جیسے کہ میں نے بتایا وہ ہے علم کی اہمیت, یعنی کہ امپورٹنس آف نالج ان اسلام. تو شیخ صاحب بنا وقت کو برباد کیے میں آج آپ کو پہلے سوال کی طرف لے چلتا ہوں. تو کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے, یعنی کہ دا امپورٹنس آف نالج ان اسلام؟ بہت اہم ترین سوال ہے. جی, اس سوال کے جواب کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. تفصیلات میں جائے بغیر کچھ اہم پہلوؤں کی طرف انشاءاللہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. جی, علم کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ علم رب العالمین کی صفت ہے. جی, ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں, جس رب کی بندگی کرتے ہیں, جس رب کی پرستش کرتے ہیں, علم اس کی صفت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بیشتر جگہوں میں اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کیا ہے. اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ, وہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے. علیم بذات الصدور, دل کے رازوں کا جاننے والا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں. اور اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے, وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. جی, اور انسانوں کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے. صحیح بات ہے. اللہ کا سکھلایا ہوا علم ہے. جی, علم اللہ کی ذاتی صفت ہے. اور انسانوں کا جو علم ہے محدود ہے. جی, انسان اتنا ہی جانتا ہے, مخلوقات اتنا ہی جانتی ہے جتنا وہ سکھلائی گئی ہے, لیکن رب کا علم محدود نہیں ہے. جی, دیکھیے اس مناسبت سے ایک اہم دلچسپ واقعہ جس کا ذکر آپ کو کتب احادیث میں ملے گا. دو بڑے پیغمبر, اولو العزم پیغمبر موسیٰ اور خضر علیہ السلام ایک دفعہ کشتی میں سوار ہوئے. اسی دوران ایک چڑیا آئی, اس نے اپنا چونچ سمندر میں مارا. جی, موسیٰ اور خضر علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے, اے موسیٰ, اللہ کے علم میں سے ہم کو اتنا ہی دیا گیا ہے جتنا کہ اس چڑیا کی چونچ نے سمندر سے حاصل کیا ہے. تو اللہ کا علم لامحدود ہے, انسانوں کا علم محدود ہے. انسان اتنا ہی جانتا ہے جتنا وہ سکھلایا گیا ہے, اور انسان کا علم زوال کا شکار ہو جاتا ہے. کل پڑھی ہوئی باتیں آج یاد نہیں رہتی ہیں, لیکن رب کا معاملہ ایسے نہیں ہے. بالکل نہیں. اللہ نے فرمایا لا یغل ربی ولا ینسا, نہ رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. جی, اور انسانوں کا جہاں تک معاملہ ہے, انسان جاہل پیدا ہوا پھر سیکھ کر کے عالم بنا, لیکن رب کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے اس صفت سے متصف ہے. تو علم کی اہمیت کے لیے یہ پہلو ہی کافی ہے کہ علم رب العالمین کی صفت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں مختلف انداز میں علم کی اہمیت کو واضح کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ علم یہ جنت کا راستہ ہے. آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ, جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آدمی علم حاصل کیے بغیر جنت کی منزل کو حاصل نہیں کر سکتا ہے, علم ضروری ہے. جی, اور پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء,
علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء وراثت میں مال اور دولت نہیں چھوڑتے ہیں، ترکے میں مال اور دولت نہیں چھوڑتے ہیں۔ انبیاء کیا چھوڑتے ہیں وراثت میں؟ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو علم کی اہمیت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ علم یہ انبیاء کی وراثت ہے، انبیاء کا ترکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مختلف پہلوؤں سے مثالیں بیان کر کے اپنے علم کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ تو علم کی اہمیت سے متعلق بہت سارے پہلوؤں پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ جی تو شیخ انٹروڈکشن کے لیے تو اتنا کافی ہے۔ چلیے میں آپ سے دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے طرف سے جو پہلا حکم ملا وہ علم کے تعلق سے تھا؟ بالکل صحیح ہے جی، بہت اہم ترین سوال۔ جی، علم یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس پہلی وحی کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہی کیا ہے؟ اقرا۔ اقرا۔ جی، اے نبی آپ پڑھیے، جی، علم حاصل کیجئے۔ جی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے نا، جی، اسلام کی بنیاد علم پر رکھی گئی ہے۔ جی، اور یہاں اور ایک نقطے کی بھی میں وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جی، ارشاد۔ صرف اسلام کی بنیاد ہی نہیں ہے بلکہ تاریخ انسانیت کی بنیاد بھی علم پر رکھی گئی ہے۔ جی۔ انسانی تاریخ کی بنیاد بھی۔ جی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جی، سب سے پہلے انسان جو دنیا میں پیدا کیے گئے بنائے گئے کون تھے؟ آدم علیہ السلام تھے۔ جی، دیکھیں مسلمان اس عقیدے کو مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا ہے کہ انسان بندر کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جی، بلکہ قرآن اور حدیث کی روح سے اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ صحیح۔ آج انسانوں کا جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو ہم کو دکھائی دے رہا ہے نا، یہ آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جی، یہ بندر کی بگڑی ہوئی شکل نہیں ہے، بالکل نہیں۔ جی، جتنے بھی چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، جی، دنیا میں جتنے بھی انسان آباد ہیں جی، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ صحیح بات ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، جی، اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ جی، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جی، اور ہم نے تم کو مختلف خاندانوں میں قبیلوں میں تعارف کے لیے پہچان سکو، اس لیے ہم نے تم کو مختلف قبائل میں مختلف کنبوں میں تقسیم کر دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جی، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ جی، خیر، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ جی، جہاں قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کی تاریخ کا ذکر ملتا ہے سورہ بقرہ کے ہی اندر، اب اسی تسلسل میں پڑھی اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، جی، ساری چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے بھی پیش کی گئی۔ جی، فرشتوں کو اللہ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، نوری مخلوق تھی، صحیح بات ہے۔ نور سے پیدا کیا تھا، یہ اللہ کی مطیع و فرما بردار مخلوق تھی۔ اللہ نے وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی، کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اچھا، فرشتوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو نے ہمیں اس چیز کا علم نہیں دیا۔ اچھا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے۔ جی، سبحانک تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلے ان کو نالج دی۔ تو انسان کی تاریخ کی بنیاد بھی کس پہ رکھی گئی؟ انسانی تاریخ کی بنیاد بھی علم پر رکھی گئی ہے۔ پھر اس واقعے کے فوری بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، جی، کس بات کا؟ کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، علم کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے، علم کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کو علم دیا، جی، ٹھیک ہے، اس کے بعد فرشتوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ حقیقت میں علم کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے، علم کا مقام ثابت کرنے کے لیے فرشتوں سے مطالبہ ہوا۔ جی، اسی لیے اس واقعے سے اہل علم نے ایک بہت اہم اچھا استدلال کیا ہے۔ جی، ارشاد۔ جیسے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العالم افضل من العابد، اس واقعے سے ایک بات ہم کو معلوم ہوئی، وہ بات یہ ہے کہ عالم یہ عابد سے بہتر ہے، عالم عابد سے بہتر ہے، جو عبادت کرنے والا ہے۔ فرشتے یہ عبادت گزار مخلوق تھی اللہ کی، جی، جی، اور آدم علیہ السلام یہ عالم، اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ العالم افضل من العابد، عالم عابد سے افضل ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ
کس کو سجدہ کریں؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں علم کی بنیاد جی. پر. مطلب آپ کے جواب کے حساب سے عالم از بیٹر دین عابد. بہت اچھے. مطلب ورشپ رکھنے والا آئی مین جو نالج رکھنے والا عبادت کرنے والے سے بہتر ہے. بالکل صحیح سمجھا آپ نے. تو کیا آپ سمجھا سکتے ہیں کہ کیوں ایسا؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. جی. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم. جی. عالم کو عابد پر جو عبادت کرتا ہے، عالم کو عابد پر جس کے پاس علم ہے، ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. سارے ستاروں کی روشنی چاند کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جی. تو عالم چاند ہے. جی. عالم کو روشنی کہا گیا ہے. جی. تو عالم یہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی جیتا ہے. صحیح بات ہے. ایک جب آدمی عبادت کرتا ہے نا، اس کی عبادت کا فائدہ صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن عالم کے علم کا فائدہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا ہے. اس کے علم کا فائدہ دوسرے انسانوں کو بھی حاصل ہوتا ہے. جی. اور دوسری وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ عابد کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح بات. لیکن عالم کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. بے شک. جی. جب تک اس کا علم دنیا میں باقی رہے گا، جب تک لوگ اس کے علم سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، عالم کو مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی اس علم کا فائدہ حاصل ہوتا رہے گا. اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. جی. تو یہ دنیا دارالعمل ہے، مرنے کے بعد عمل نہیں ہے. جی. مرنے کے بعد بدلہ. جی. ٹھیک ہے. انسان جب مرتا ہے عمل کا سلسلہ منقطع، لیکن مرنے کے بعد 3 نیکیوں کا فائدہ مرنے والے کو حاصل ہوگا. اس میں سے ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او علم ينتفع به الناس، مرنے والے کو اس علم کا فائدہ ہوگا جو کہ نفع بخش ہو، جو وہ چھوڑ گیا. تو بات معلوم ہوئی کہ عالم کو عابد پر اس لیے فضیلت دی گئی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے علم کا سلسلہ، جی، اس کے ثواب کا سلسلہ جاری ہے. صحیح بات. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. شیخ کیا یہ بات صحیح ہے کہ علم 2 قسم کے ہوتے ہیں؟ ایک ہمیں دکھائی دیتا ہے دنیا کا علم یا دنیاوی علم، اور دوسرا ہے دینی علم. تو اس علم کو 2 کیٹیگریز میں بانٹنا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دعائیں پڑھتے ہیں، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اللہم انی اسألک علما نافعا. جی. اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. نافع کہا گیا ہے، علم نافع، نفع بخش علم، فائدہ مند علم. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. اے پروردگارہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے علم کی 2 بڑی قسمیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں. جی جی. ایک علم نافع اور دوسرا علم غیر نافع. اچھا. نفع بخش علم، غیر نفع بخش علم. جی. بینیفیشیل اینڈ نان بینیفیشیل. ہاں. ایڈوانٹیجز اور نان ایڈوانٹیجز. بہت اچھے. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں علم کی 2 بڑی قسموں کا ذکر ملتا ہے. ایک ہے علم نافع، ایک ہے علم غیر نافع. جی جی جی. پہلا تو علم نافع، نفع بخش علم. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، جو بھی نفع بخش علم ہے، فائدہ مند علم ہے، اس کو حاصل کرنے کی جستجو کرو. جو بھی نفع بخش علم ہے، جی، اس کو سیکھو، اسے حاصل کرو. حرص ہونا چاہیے اس کو سیکھنے کا، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو. جو بھی نفع بخش علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علوم کو سیکھنے پر آپ نے ابھارا ہے اپنی امت کے لوگوں کو. جو بھی نفع بخش علم ہے اس کو سیکھنا چاہیے. لیکن اسلام میں دینی علم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اگر دنیا کا علم انسان کو سرکش بنا دے، اگر وہ رب کو نہ پہچانے، جی، اس کی عبادت نہ کرے، تو پھر یہ ڈگریاں انسان کو فائدہ نہیں دیں گی. ٹھیک ہے. ضرور دنیا کا علم بھی سیکھنا چاہیے، لیکن دنیا کا علم دینی علم کے حصول میں رکاوٹ نہیں بننا ہے. آدمی دنیا کا علم سیکھ کر کے اتنا سرکش ہو جائے کہ رب کی عبادت نہ کرے. جس طرح قارون نے کہا تھا، اللہ نے اس کو خزانے عطا کیے تھے مال کے، کہا انما اوتیتہ علی علم، میں نے اپنے علم کے بل بوتے پر اس کو کمایا ہے، بل بوتے پر میں نے کمایا ہے. جی. اللہ نے زمین میں ڈھسا دیا، مال سمیت ڈھسا دیا. جی. تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اور دو قسمیں فرمائی ہیں. دنیاوی علم، دینی علم کے بجائے آپ نے علم نافع، علم غیر نافع. جی جی جی. نفع بخش علم، غیر نفع بخش علم. جو بھی نفع بخش علم ہے، جو بھی علم نافع ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو، اس کو سیکھنا چاہیے اور اس کے لیے محنت اور جستجو کرنا چاہیے. جی تو شیخ میں آپ سے ابھی ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا، بہت ہی اہم سوال ہوگا. وہ یہ ہے کہ علم کو کہاں سے حاصل کرنا ہے، یعنی کہ اسلامک سورس کیا ہے نالج کو حاصل کرنے کے لیے؟ دین سیکھنے کے یا علم حاصل کرنے کی خصوصیت کے ساتھ اگر بات کریں دینی علم کی، جی دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس بنیادی طور پر دو سورس ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے قرآن. جی. قرآن مجید سارے علوم کا سرچشمہ ہے. جی. یہ علم ہدایت ہے. سبحان اللہ. جی. اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے اسے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. جی. تو سب سے پہلا سورس ہے قرآن مجید، اور دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں یا سنت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ. اے لوگوں، اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے، قرآن کے مانند اور ایک چیز بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے. جی. قرآن مجید میں اسی کو حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے. جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھ قوم میں انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا. جی. آپ کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرنا ہے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرنا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب بھی سکھانا ہے، حکمت بھی سکھانا ہے. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو علم کو بنیادی طور پر دو ماخذ سے، دو سورس سے لیتے ہیں ہم لوگ. ایک تو قرآن مجید ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ صحابہ نے جیسے سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جیسی تربیت کی، صحابہ کے دور میں دین کا جو تصور تھا نا، اس تصور کو بھی ہم اپنانے کی کوشش کریں. جی 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 جی. تو شیخ بہت بہت شکریہ. یہاں پر ہمارا یہ گفتگو جو ہے ختم کرنے کا وقت بھی ہو چکا ہے. جانے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک اور بار ہمارے شو میں آئے. کہیے جناب دیجیے جواب میں اس سوال جواب کے لیے ہمارے مسکنسیپشنز اور جو بھی ڈاؤٹس ہمارے دل و دماغ میں ہیں اسے دور کرنے کے لیے آپ ہمارے شو میں ایک اور بار آئے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں NM پروڈکشنز اور یو چینل کی طرف سے. تو شیخ کیا آپ ایز اے کنکلوژن انت میں کیا آپ ہمارے گھر بیٹھے درشق حضرات سے کیا کچھ پیغام دینا چاہو گے؟ آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے. جی. وہ باب علم کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے. جی. باب العلم قبل القول والعمل. انسان کو چاہیے کہ کچھ کہنے سے پہلے اور کچھ کرنے سے پہلے علم حاصل کرے. جی. آدمی کچھ عمل کرنا چاہ رہا ہے دین کے نام پر، تو سب سے پہلے علم حاصل کرے. جو میں عمل کرنے چاہ رہا ہوں کیا وہ عمل اللہ کے دین میں ثابت ہے کہ نہیں ہے. پھر اسی طرح سے کسی بات کی تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے، پرچار کرنا چاہ رہا ہے، تو آدمی کو پرچار کرنے سے پہلے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. بلا علم کے آدمی تبلیغ کرے گا، بلا علم کے کسی بات کو پہنچائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو پھیلانے لگے. مومن ہر سنی سنائی بات کو پھیلاتا نہیں ہے. جو چیزیں قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، صحیح دلائل سے ثابت ہیں، اسی کی تبلیغ کریں. سب سے پہلے علم حاصل کریں کہ جو ہم لوگ عمل کر رہے ہیں یا جس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ عمل، وہ بات قرآن اور سنت میں ثابت ہے یا نہیں ہے. ثابت ہے تو خود بھی عمل کریں، تبلیغ بھی کریں. اگر ثابت نہیں ہے تو خود بھی عمل کرنے سے رک جائیں اور اس قسم کی باتوں کو جو ہے پبلک میں بڑھاوا نہ دیں، ورنہ پھر گناہ کا ایک حصہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی درج کر دیا جائے گا. یہی ہماری آخری نصیحت ہے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. دوستوں ایک شعر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے. انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے. جی ہاں، تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہدایت دے اور ہم سبھی کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو دوستوں آپ سبھی لوگ اپنا خیال رکھنا. ہم آپ سے اگلے ہفتے پھر ملیں گے اسی شو میں جس کا نام ہے کہیے جناب دیجیے جواب، ایک اور بہت ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ. فی الحال آپ اپنے دوست نتاز علی کو یہاں سے جانے کی
کی اجازت دیجیے. آپ اپنا خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.